پہلی منزل ہے، خلاصہ کر کے آگے بڑھوں گا، پہلی منزل ہے آپ کا ظرف ظاہر، ہمیں باطن تک پہنچنا ہے کہ پہلے ظاہر کو پاک کر. ظاہر کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے کہا نماز پڑھو تو وضو کرو، غسل جنابت ہو جائے غسل کرو، نہ کیا تو کیا، نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، کیونکہ جب تو ظاہری نجاست کو پاک نہیں کر سکتا تو باطن تک بھی تو نہیں پہنچ سکتا. تو اتنی سختی ہے ظاہری نجاست کے لیے، خون کا قطرہ بھی پڑ گیا اس کو صاف کرنا ہے. جہاں پہ خون ہے وہاں پہ سونا نہیں، کیونکہ اگر جسم نجاست پہ سوئے گا تو روح پر بھی اثر چھوڑے گا. جسم روح پہ اثر چھوڑتا ہے، روح جسم پہ اثر چھوڑتا ہے. ایک مرتبہ آپ بہت تندرست ہیں، یہ اثرات بتا رہا ہوں، بالکل آپ کا جسم تندرست ہے، آپ خوش ہیں، اچانک سے کسی نے آپ کو غم دیا. دیکھیے غم کا اثر جسم پر تو ہے نہیں، غم کا تعلق آپ کے روح سے ہے، خوشی اور غم کا تعلق روح سے ہے. جب آپ غمگین ہوتے ہیں اثرات جسم پہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جسم بھی بیمار پڑ جاتا ہے. اور آپ کا جسم بیمار ہے لیکن اچانک آپ کو ایک بہت بڑی خوشی مل جائے تو آپ کا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ آپ کو اثرات دکھا رہے خدا کبھی کبھی کہ جب تو غمگین ہوتا ہے اس کے اثرات جسم پہ ہوتے ہیں. جب تمہارے جسم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بہت آپ خوش ہیں، اچانک سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پر اب تمہاری روح بھی پشمردہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم روح پہ اثر چھوڑتا ہے، روح جسم پہ اثر چھوڑتا ہے. تو لہذا جسم کی پاکیزگی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے اثرات تمہاری روح پہ پڑتے ہیں. کبھی فرمایا کبھی نجس چادر پر، نجس بستر پر نہ سویا کر، کیونکہ یہ تمہاری روح پہ اثر چھوڑے گا. کبھی بھی نجاست کی حالت میں نہ رہا کر، کبھی بھی غسل جنابت کی حالت میں نہ رہا کر. اور وہ خواتین جن کے اوپر نجاست کے حالات آتے ہیں پر میں وہاں پہ پاک کرنا ناممکن ہے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں، کچھ نہ کچھ خود کو پاک کر سکے، کیونکہ اسی حالت میں مولا فرماتے غیبی طاقتیں تمہارے اوپر حملہ کرتی ہیں. کیونکہ جب تو نجاست میں ہوتا ہے تو شیاطین، اس میں اجنہ بھی شامل ہیں، اس میں شیاطین بھی شامل ہیں، وہ تمہارے اوپر بہت قریب ہو جاتے ہیں اور حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نجس ہیں. اور تیرے اوپر بھی جب نجاست آتی ہے تو نجاست کو اٹریکٹ کرتی ہے، نور کو اٹریکٹ کرتا ہے. جب تو نورانی بنتا ہے تو نورانی ہستیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، جب تو نجس ہوتا ہے تو نجس اشیاء کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو فرمایا پہلی منزل ہے اپنے ظرف کو، اپنے جسم کو پاک کیا کر. تیرا گھر صاف ہونا چاہیے، تیرا لباس صاف ہونا چاہیے، جس بستر پہ تو سو رہا ہے وہ بستر پاک ہونا چاہیے. اگر بستر نجس ہو گیا اس کی چادر کو بدل دے، اگر لباس نجس ہو گیا لباس کو بدل دے. اور ہمیشہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل جمعہ کیا کر. اور اگر بدن میں بدبو ہے یا میلا پن ہے تو اور بھی غسل اہل بیت نے بتائے، غسل نشاط کیا کر، غسل استغفار کیا کر، غسل توبہ کیا کر، اے خدا غسل حاجت کیا کر، غسل زیارت امام حسین کیا کر. روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے کوئی بات نہیں، غسل کر دیا کر، اے خدا غسل زیارت حسین کر رہا ہوں. تو جتنا پاک ہو کے اس کی دربار میں جائے گا اتنی روحانیت تمہیں ملے گی. آپ نے دیکھا کبھی کبھی بدن میلا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، لیکن ایک مرتبہ آپ نہا کے آتے ہیں، بدن میں خوشبو لگاتے ہیں، اب مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو نماز کا لطف بھی الگ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اثرات چھوڑتا ہے آپ کے روح پر. تو ابتدائی جو طہارت ہے وہ طہارت جسم ہے. اس کے بہت سارے مراتب ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے. کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ بیت الخلاء، علماء فرماتے ہیں ابتدائی طہارت ہے کہ ہم بعض چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے کہ ایسی حالت میں نہ بیٹھا جائے کہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو یا ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہو. شادی کرنے کے بعد بستر پہ جب انسان سوتا ہے تو نہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. میں کئی گھروں میں گیا جن کے یہاں یہ سیٹنگ غلط تھی، تو ہم نے کہا ہم تو آپ کے گھر میں رہ نہیں سکتے. پھر کہ مولانا اگلے سال ہم توڑیں گے اور یہ کریں گے. یعنی ہر بیٹھنا بیت الخلاء میں حرام. اور ماؤں کے لیے ضروری ہے کیونکہ بچپن سے اپنی اولادوں کو طہارت کا درس دینا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہوگا اگر طاہر ہوگا تو طاہر بچے پیدا کرے گا. بچوں کو سکھایا کریں کہ بیٹا کبھی بھی قبلہ رخ نہ بیٹھا کرو، کبھی بھی قبلے کی طرف بیٹھ کر بیت الخلاء میں نہ جایا کرو. یہ بچہ جب بچپن سے سیکھے گا تو اس کے اندر طہارت پیدا ہوگی. یعنی چھوٹی چھوٹی اشیاء ہے لیکن ہمیں ہماری زندگی میں نہ کسی نے بتایا نہ ہمیں پتا ہے. یعنی وہ نوجوان جس کی شادی کو 4 سال ہو گئے اور مولانا سے آ کر یہ پوچھے مولانا غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. یہ المیہ پورے پاکستان میں ہے، پورے پاکستان میں ہے. وہ پاکستان جس میں ہزاروں کی تعداد میں ذاکر اور سووں کی تعداد میں مولاناز ہیں، لیکن اس معاشرے میں اس مجلس میں شیعہ کو یہ پتا نہ ہو کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. یہ ایسی مجلس اس مولوی کے چہرے پر بھی تماچا ہے اور مجمع کے چہرے پر بھی تماچا ہے جو لوگوں کو طہارت کا درس نہ دے اور پاک ہستیوں کا نام زبان سے لے. علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں،
امام حسین کے فضائل پڑھ رہا ہے، سیدہ زینب کے مصائب پڑھ رہا ہے، لیکن اس جوان کو یہ نہیں پتا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے اور نجاست کی حالت میں مجلس میں آیا ہے۔ تبھی علماء فرماتے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کر، جب تو حسین کی مجلس میں بھی آتا ہے تو وضو کی حالت میں آیا کر، کم از کم اس ابتدائی طہارت کا تو خیال کیا کر۔ اور مولا فرماتے ہمارے شیعوں کی نشانی، وہ نشانیاں جو ظاہری نشانی وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے شیعوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ دائم الوضو رہتے ہیں، کبھی وضو سے باہر نہیں نکلتے۔ کیوں؟ فرمائے وضو جو ہے وہ تمہارے دل کے پرندے کو قفس میں باندھ کے رکھتا ہے، جسے اڑنے نہیں دیتا۔ کہ علماء مستحبات کا اتنا خیال کرتے تھے کہ کئی علماء جب دنیا سے چلے گئے تو دیکھا گیا کہ یہ ہاتھ کا ایک ناخن کٹا ہوا، دوسرا ناخن تھوڑا بڑا ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ایک ناخن کو شب جمعہ کاٹا کر، دوسرے ناخنوں کو جمعے کے دن کاٹا کر۔ کافی ایسے مستحبات ہیں جن کا خیال کیا جائے، یعنی جسمانی سجاوٹ اور دھجاوٹ ایسی ہونی چاہیے جیسی شریعت نے کہی۔ یہ توضیح المسائل، توضیح المسائل وہ سیج ہے جو ہمیں اپنے جسم پر سجانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ اخلاق کا، جسے خلق اصغر کہتے ہیں، یہ توضیح المسائل جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، جن فقہی مسائل اور شریعت کے مسائل کو ہم نہیں دیکھ پاتے، فرمایا اس کو تمہیں اپنے بدن پہ سجانا ہے، اس کو متجلی کرنا ہے۔ جب تک فقہ اصغر یعنی اہل بیت علیہ السلام کی فقہ اور شریعت جو ہمیں امام محمد باقر امام جعفر صادق سے ملی ہے، جب تک تو اس کو اپنے جسم پہ لاگو نہیں کرتا، جو نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، حج کا طریقہ، تمام تر مستحبات اور مکروہات و واجبات و محرمات، ہمیں اس کو اپنے جسم پہ لاگو کرنا ہے۔ پھر جب ان احکامات کی جسم پر حکومت ہو جائے گی، یعنی ابھی ہم پہلی منزل پر آئیں گے، اور یہ منزل طہارت جسم ہے۔